بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف المرسلين وليس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وسبيل قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أئمتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين حضرت محترم ناظرین، رسول اکرم حضور سرکار کی بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین۔ ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہے، ہر بچوں کو یہ حدیث ابھی بھی یاد ہے اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے کہ سرکار کے مختصر جملے ہوتے تھے اور بہت سے معنی ہوتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی اکثر ہجری تک حسین مجھ سے ہے اور اکثر ہجری کے بعد قیامت تک میں حسین سے۔ اس لیے کہ میرا جو دین تھا، میرا جو مقصد تھا، میرا جو نام تھا، میرا جو کام تھا، ہم نے جو محنتیں کی، جو اس دین اسلام کے سلسلے سے ہم نے جو پریشانیاں اٹھائی، ہم نے دین کو پھیلایا، لوگوں تک دین پہنچایا۔ ہمیں معلوم تھا کہ جب یہ دین خطرے میں ہوگا تو کوئی اور نہیں بچائے گا، میرا حسین بچائے گا۔ اور حسین ابن علی نے ایک عظیم الشان قربانی دے کر نانا کے دین کو بچایا، رسول کے دین کو بچایا۔ تو ناظرین کرام، عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، حسین ابن علی کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی ہر موقع پہ رسول اسلام جو ہے تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو پہچان لو کہ میرا حسین ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ حسین ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اسلام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فارغ، یعنی رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام آئے اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے اور جو ہے الجھ گئے ہوا میں، اور جیسے ہی الجھے اب رسول اسلام خطبہ چھوڑ کر آئے اور آنے کے بعد اپنے نواسے کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد منبر پہ بٹھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا حسین فارغ، پہچان لو یہ میرا حسین ہے۔ تو کیا حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ یعنی رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو ہم حسین کو نواسا سمجھ کر نہیں اٹھا رہے، بہت تکلیف بات کہی جا رہی ہے، حسین کو نواسا سمجھ کر نہیں اٹھا رہے ہیں، حسین کو فاطمہ کا بیٹا سمجھ کر نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہم نے حسین کو اٹھایا تو دین سمجھ کر۔ ھذا حسین فارغ، پہچان لو یہ حسین ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے حسین، جو ایثار ہمارے ساتھ ہے، جس طریقے سے ہمارے اندر ایثار ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، اسی طریقے سے جو ہے حسین کے اندر ہے۔ تو ہم جو ہے تمام انبیاءوں سے افضل ہے، تمام انبیاءوں سے افضل، اور یہ حسین جو ہے انبیاءوں کا وارث ہے، حسین آدم کے وارث ہے، حسین نوح کے وارث ہے، حسین ابراہیم کے وارث ہے، حسین جو ہے محمد کے وارث۔ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا آدم صفات اللہ، زیارت جو ہے، دیکھیں زیارت جو ہے ضرور پڑھیں، زیارت اور زیارت کے ساتھ جو ہے ترجمہ ہمارے
وارث، نوح کے وارث، تو کون سی چیز چھوڑ کر گئے کہ یہ وارث ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں تمام انبیاء کے دور میں جو ہے وہ زنا جو ہے حرام، زنا، شراب پینا، قتل کرنا. قابیل نے حابیل کا قتل کیا، قابیل نے کون تعریف کرتا؟ تو یہ جو ہے حرام کی ہر دور میں آج بھی جو ہے یہ حرام ہے. اور یزید جو ہے ان چیزوں کو جائز قرار دے رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے، اور جانشین رسول بن کر بیٹھا اور شراب پی رہا تھا. تو یہ یزید جو ہے یہ ان تینوں چیزوں کا مجرم تھا، تینوں چیزوں کا مجرم تھا. اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کو وہاں تک پہنچایا کہ اس کا نام داخل اسلام ہو گیا. اب جو ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم جانشین رسول ہیں اور شراب پیے. چھپ کر یہ غلط بات ہے نا کہ یہ دعویٰ کر دے کہ ہم جانشین رسول ہیں اور وہ جو ہے شراب پیے، وہ جو ہے زنا کرے، وہ جو ہے قتل کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں چیزوں کا مجرم تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث جو کہتے ہیں، تو تمام انبیاءوں کے دور میں یہ جو ہے حرام تھا. اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں یزید کو اس طریقے سے جکڑ دیا کہ اس کا نام جو ہے داخل دشنام ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قربانی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی دی ہے اور مشیت الہی ہے، مشیت پروردگار ہے کہ یہ ذکر حسین جو ہے ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. کوئی یہ نہ سوچے کہ مجلس ہوگی تو ذکر حسین ہوگا، جلوس نکلے گا تو ذکر حسین ہوگا. مجلس کی جو ہے یہ ذکر حسین محتاج نہیں ہے، یہ جلوس کا ذکر حسین جو ہے یہ محتاج نہیں ہے. اور ہر دور میں ہر زمانے میں جو ہے ذکر ہوتا رہے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں تو یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے یہ فتح حسین کا اعلان ہے. یہ جو تلاوت قرآن مجید ہو رہا ہے کامیابی حسین کا اعلان ہے. یہ جو سجدہ ہو رہا ہے یہ حسین کی زندگی کا اعلان ہے. اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو اذان ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، سجدہ ختم کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں تم ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہو. تو ذکر حسین جو ہے اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. میرے نوجوانوں یہ 4 دن کی زندگی ہے، دولت جائے چلی جائے، اولاد جائے چلا جائے، قربان کر دینا، زندگی کو قربان کر دینا، لیکن دین کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک سجدہ ہے حسین زندہ ہے. سمجھ گیا؟ تب میرے بچوں نماز نہ چھوڑنا، یہ عہد کر لینا. بچے سب نمازی ہیں ماشاء اللہ، سب نمازی ہیں، کوئی ایسا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک دو جو بچے ہیں ہمارے تو عہد کر لینا، اسی مجلس میں عہد کر لینا کہ آج کی مجلس میں عہد کر رہے ہیں کہ اب نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی حسین ابن علی ہے کہ ہر طریقے سے رسول اسلام نے تعارف کرایا ہے، ہر طریقے سے ہر موقع پہ پہچانوایا کہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. اور یہی حسین ابن علی ہے کہ جو ان کے در پہ آ گیا اسے جو ہے شفا مل گئی. دیکھیں حسین ابن علی نے جو قربانی دی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی جو ہے مثلاً جو ہے صرف شیعوں کے ہیں جو قربانی دی، یا صرف مثلاً جو ہے شیعہ اور سنیوں کے ہیں جو قربانی دی، یا مثلاً جو ہندوؤں کے لیے نہیں. حسین ابن علی نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے. اور یہ جو ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کے اندر بھی انسانیت ہے آج بھی وہ در حسین پہ آ جائے. ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. سب جو ہے سب کو معلوم ہے، آپ نے سب جو ہے مثلا پردیسی ہیں، وطن میں سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے ہندو جو ہے عقیدت سے آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں اور امام کو امام لگاتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے کیا چیز ہے کہ حسین کے ساتھ جو ہے امام ہو جاتا ہے. ہر ہندو کہتا ہے امام حسین، امام صاحب ہے، یہ نظر کر دیجیے امام صاحب، امام حسین، امام بابا، یہ کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا حسین ابن
خوشی میں جا رہا ہے اور کوئی پیچھے سے آواز دے دے تو اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جا رہے ہو، بات تمہیں معلوم نہیں، رسول کی بیٹی کے بیٹا ہوا ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اب جیسے یہ سنا تو فطرس نے کہا کہ ہمیں بھی لے چلو۔ جب یہ کہا ہمیں لے چلو تو جبریل نے یہ نہیں کہا رکو اللہ سے پوچھ لیں، فطرس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے اجازت لے لیں، اللہ نے بھی منع نہیں کیا۔ بہت عجیب بات ہے، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، جبریل نے بھی نہیں کہا اجازت لے لیں، فطرس نے بھی نہیں کہا ہم پوچھ لیں، اللہ نے بھی منع نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب کو معلوم تھا کہ اگر شفا ملے گی تو کرے حسین پر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر شفا ہے تو کرے حسین پہ۔ لیکن ایک بات اور بہت لطیف، کہ اگر بڑی طاقت سزا دے دے تو چھوٹی طاقت معاف نہیں کر سکتی۔ اور جگہ بہت کٹی جملہ ہے، بڑی طاقت جو ہے سزا دے دے، بزرگ بڑی طاقت آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ سوچ لیں حکومت یا کوٹ وغیرہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، اگر بڑی طاقت ہے سزا دے دے تو چھوٹی طاقت جو ہے معاف نہیں کر سکتے۔ یعنی تجاوزہ ہو گیا، جزیرے میں پڑا ہوا ہے، یعنی طے کرتے تھے یہ فطرت جو ہے بالوں پر تھے اور بالوں پر اڑ رہے ہیں کہا مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ یہی بات تو اللہ کو پسند نہیں تھا اور بالوں پر جو ہے وہ سلب ہو گئے۔ اب جب بالوں پر سلب ہو گئے کیا ہے، جناب جبریل نے کہا کہ ہمیں بھی لے چلو، پوچھا نہیں اللہ سے، کہا چلو، فطرس کو لیا، آئے در حسین پہ، رسول اسلام کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ فطرس ہے۔ کہا تو کہا شفا چاہیے، کہا کہ اگر ہمارے پاس آئے تو ہم تو پہلے سے ہیں، ہمارا دربار جو ہے نا یہ شفا خانہ جو ہے وہ پہلے سے ہی، اگر تم ہمارے پاس آتے اس سے پہلے بھی آتے ہیں، لہذا تم جو ہے حسین کے پاس آئے۔ کہا کہ پھر جو ہے فطرس سے کہو کہ اپنے آپ کو گہوارہ حسینی سے مس کر لے، گہوارہ سے، لکڑی سے مس کر لے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سے مس کر لے؟ یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے کہ حسین سے اپنے آپ کو مس کر لو تو حسین کی عظمت تو ثابت ہو جاتی، لیکن نسبت کی عظمت ثابت نہ ہوتی، نسبت کی عظمت ثابت نہ ہوتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی سے مس کیا، حسین ابن علی کی عظمت ہے، اور بعد میں یعنی بعد کے زمانے والے جو کوتاہ نظر، جو شکی، جو بات میں شک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہاں حسین ابن علی کی عظمت ہے، حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کر لیا اور جو ہے شفا مل گئی۔ یعنی رسول اسلام جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس گہوارے میں امام حسین لیتے، جب اس لکڑی کی یہ عظمت ہے تو حسین کی کیا عظمت ہوگی، حسین کی کیا فضیلت ہوگی کہ جب اس لکڑی سے اپنے آپ کو یعنی گہوارے حسینی سے مس کر لیا تو اب اسے جو ہے شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ کس سے مس کیا؟ گہوارے حسینی سے۔ جناب نوح کا واقعہ معلوم نہیں، جناب نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے اتنا اذیت پہنچاتے تھے، پتھر سے مارتے تھے اور اس طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے کہ بہرحال ان کی نظر میں یہ تھا کہ جناب نوح ختم ہو گئے اور تو چلے جاتے تھے۔ تو جناب نوح جو ہے اس قدر جو ہے زخمی ہو جاتے تھے، اپنے طور پہ وہ مار کر چلے گئے، زخمی ہو جاتے تھے۔ تو آپ بتائیں جناب نوح علیہ السلام کس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، کس طبیب کے پاس جاتے تھے؟ یعنی جناب جبریل آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے پر کو مس کرتے تھے، جناب نوح صحت مند ہو جاتے تھے۔
صحت مند ہو جاتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا نوح اور حسین میں یہ فرق ہے کہ اگر نوح بیمار ہو جائے تو انہیں شفا جو ہے جبریل نے، اور حسین جو ہے وہ ملائکہ کو شفا دیتے ہیں. یہی پطرس کی جب آیا اور آنے کے بعد اپنے بالوں پر کو حسین سے بس کیا. اب جو چلے پطرس، اب دیکھ رہے ہیں دائیں جانب بائیں جانب سامنے پیچھے مدینہ، جبریل ملائکہ پہنچے نہیں. ابھی جو مریض تھا وہ آگے تھا، ملائکہ پیچھے، مریض آگے. اب یہ جو ہے آگے آگے دیکھا جبریل ملائکہ مدینہ دائیں بائیں جانب ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کیا کہا من مشری، مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے. کہا پطرس تمہیں کیا ہو گیا، تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا نا من مشری، اور بالوں پر سر ہو گئے تھے. کہا کہ پہلے صرف دعویٰ تھا، اب جو ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے. پہلے صرف یہ تھا من مشری، اب دلیل بھی ہے. انا عتیق الحسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ کہ مجھے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے. اچھا دیکھیں ایک بات اور ہے، یہ جو فطرس تھے آسمان کے اور جزیرہ میں پڑے تھے، تو یہ جو ہے مجھے شفا مل جانی چاہیے. اللہ کے دروازے کو بھی کھٹکھٹایا اور زمین پہ آئے. حسین بن علی کی بارگاہ میں آئے اور امام حسین نے انہیں شفا دی. یعنی بتایا قدرت نے کہ دیکھو یہ حسین ہے، ان کی حکومت عرش پہ بھی ہے، ان کی حکومت فرش پہ بھی ہے. سب سے پہلے جو کرم کیا زمین والوں سے پہلے آسمان پہ کرم کیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، ہر ایک کو شفا دیتے تھے. کوئی مریض آتا تھا شفا دیتے تھے. یعنی کوئی نابینا ہے، کوئی بس کا مریض ہے، کوئی مر گیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے شفا دیتے تھے. صحت مند ہو جاتا تھا، نابینا کا بینا ہو جاتا تھا، مردہ تھا زندہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ جناب عیسیٰ جو ہے یہ نہیں ملے گا کہ یہ آسمان والوں کے لیے بھی شفا، کسی کو شفا بخش کیا ہو، زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے. تو یہ عیسیٰ ہے اور حسین ابن علی نے زمین والوں کو بھی شفا دیا، آسمان والوں کو بھی شفا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان مقام ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ ہر موقع پہ ہر طریقے سے جو ہے رسول اسلام نے تعارف کرایا کہ دیکھو میرا حسین جیسے پہچان ہے. یہاں تک کہ نماز پڑھ رسول اسلام سجدے میں اور امام حسین علیہ السلام اس پہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اب جہاں رسول اسلام جو ہے 3 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اب جو ہے 3 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جو ہے ذکر کیا. 70 مرتبہ کیا تو کسی کو آگے بڑھ جانا چاہیے. کوئی آگے بڑھ جاتا. بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی سوچا کہ وہی آ رہی ہے. بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے یہ بھی سوچا کہ سو گئے. اٹھاتے تھے، سر اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد دیکھتے تھے حسین، پھر چلے جاتے تھے سجدے میں. تو چاہیے تو یہ تھا کوئی آگے بڑھ جاتا اور بڑھنے کے بعد جو ہے اتار دیتا. لیکن جو ہے کوئی نہیں آیا. سمجھے آپ، کوئی آیا نہیں. آئے تو جناب جبریل آئے، لیکن جو ہے جناب جبریل نے حسین سے کچھ نہیں کہا. رسول سے کہا کہ جب تک نواسا نہ اتر جائے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے اس طریقے سے ہم انسان نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، بچہ آ جاتا ہے سجدگاہ سے کھیلتا ہے یا جو مثلاً تسبیح سے کھیلتا ہے یا موبائل تو رکھا جاتا ہے،
समझाते हैं। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे जो है कोई आगे नहीं बढ़ता और आए भी जनाब जिब्रील तो इमाम हुसैन से कुछ भी नहीं था। लोगों को ताज्जुब होता है कि जिब्रील आ गए। हमें जो है आने पे ताज्जुब नहीं, हमें जिब्रील के जाने पे ताज्जुब है। सबके पास जो है सवारी है, हमारे पास नहीं है। देखिए ये इमाम हसन और इमाम हुसैन जो ये सवालात है कि दूसरे के पास लिबास है हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास सवारी है हमारे पास सवारी नहीं, तो हमारे बच्चे ऐसे थोड़ी हैं कि जैसे हमारे बच्चे सवाल करते हैं कि ये चाहिए, साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये गेम चाहिए, नहीं। यानी परवरदिगार बताना चाहता है कि देखो इनकी कितने अख्तियारात हैं, इनकी क्या अज़मत है, इनकी क्या फजीलत है। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना सबके पास नाका है हमारे पास नहीं। अब आप देखिए कि खुद जो है रसूल इस्लाम नाका बन जाते हैं। यहाँ तक है कि लोगों ने ये कहा इमाम हसन और हुसैन ने कि दूसरे जो नाका होते हैं उनकी आवाज़ होती है इस तरीके से, तो उसी तरीके से रसूल इस्लाम जो है आवाज़ में निकाल रहे हैं। और कुछ जो है सवाल है एक दोस्त पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद जो है कहा कि नाना नाका के बिहार भी होगी, बिहार भी होना चाहिए। कहा कि एक तरफ का जुल्फ तुम पकड़ लो, एक तरफ का जुल्फ तुम पकड़ लो। एक तरफ का जुल्फ जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम पकड़ते हैं, एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ते हैं। और दाएं तरफ इमाम हसन और इमाम हुसैन अब जो है मदीने की गली में रसूल इस्लाम गुजर रहे हैं। आप देखें आज जो है अगर बच्चे को या नवासे को लेकर जाइए बाजार में, आप जाइए और एक उंगली नवासा इधर एक दूसरा नवासा इधर उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और लेकर जाइए बाजार में, दुकान की तरफ लेकर जाइए। तो एक बच्चा क्या कहेगा इधर चलिए, एक बच्चा कहेगा नहीं इधर चलिए, एक बच्चा कहेगा फला दुकान पे चलिए, एक बच्चा कहेगा फला दुकान पे चलिए। तो मालूम ये हुआ कि एक कहेगा इधर चलिए, एक कहेगा उधर चलिए। तो एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में, एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। तो इमाम हसन कहेंगे नाना इधर चलिए मदीने की इस गली में, इमाम हुसैन कहेंगे नहीं नहीं नाना मदीने के इस गली में चलिए। यानी इमाम हसन कहेंगे इधर चलिए, इमाम हुसैन कहेंगे उधर चलिए। नहीं, रसूल इस्लाम को मालूम है कि जो हसन की मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है, जो हुसैन की मर्जी है वही हसन की मर्जी है, जो इन दोनों की मर्जी है वो मेरी मर्जी है, जो मेरी मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बताया कि देखो इनके अख्तियारात कितने हैं, कितने अख्तियारात है। यहाँ तक मिलता है कि रसूल अकरम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ये हिरनी का बच्चा है, हम जो है आपको हदिया दे रहे हैं। रसूल इस्लाम ने लिया और लेने के बाद उस वक्त इमाम हसन मौजूद थे, इमाम हसन को दे दिया। अब इमाम हसन जो है उस बच्चे को लेकर खेलते हुए, ऐसा नहीं है कि मसलन जो है के बच्चे से खेलना था इमाम को, ये सब अख्तियारात परवरदिगार के बताना चाहता है कि देखो हुसैन के कितने अख्तियारात थे। अब इमाम हसन लेकर चले। अब जब घर पे पहुंचे इमाम हुसैन ने देखा, सवाल किया भाई आपको हिरन का बच्चा किसने दिया? कहा कि नाना ने। यहाँ तक कि अब ये कैफियत थी कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसू कब उसके कि आंसू निकले। परवरदिगार का हुक्म हुआ, इधर एक भेड़िया एक हिरन के बच्चे को घेरते हुए लेकर आई। अब आप अंदाजा लगाएं कि
آنسو نکلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، لیکن قبل اس کے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھرنی جو ہے وہ بچہ لے کر آ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس بچے کو آپ کو دے رہے۔ اور اس کے بعد امام حسین جو آئے تو رسول اسلام نے ہرن کے بچے کو امام حسین کو دیا اور پھرنی نے اسے کہا کہ اے اللہ کے رسول اتنی اجازت دے دیجیے کہ ہم سے دودھ پلا۔ رسول اسلام نے حکم دیا، آپ اب اندازہ لگائیں کہ وہ رسول جو یہ نہیں چاہتا جانور کی چھوٹے اور کیا، لیکن اسی رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں ایک دن کا آزاداروں کو ایام قریب ہے، زیارت کے ایام ہے اور روزے قریب۔ جب واقع کربلا ہو گیا اور 11 محرم ٹوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور کوفے سے یہ ٹوٹا ہوا قافلہ شام کی طرف جا رہا۔ صرف 2 واقعہ سنا دیا، ایک دنان سے تک 2 واقعہ ساتھ جا رہا تو امام حسین کے غلام تھے، ان کا نام تھا عبداللہ اور شہزادی زینب کی کنیز تھی، ان کا نام تھا صفیہ، اور امام حسین نے انہیں آزاد کر دیا۔ انہیں آزاد کر دیا، جب آزاد کیا تو عبداللہ نے امام حسین سے کہا کہ مولا جب بیٹا ہوگا تو ہم آپ کی غلامی میں دیں۔ صفیہ نے شہزادی زینب سے کہا کہ شہزادی جب بیٹی ہوگی تو ہم آپ کی کنیزی میں دیں۔ یہ شامل ہے، اولاد نہیں۔ اور یہ ٹوٹا ہوا قافلہ شام کے قریب پہنچا، جب شام کے قریب پہنچا تو عبداللہ گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو عجیب منظر دیکھا کہ چند بچیاں ہیں، بیویاں ہیں اور ایک شخص ہے، نورانی چہرہ ہے، غلاموں کا بازار ہے۔ اب یہ جو ہے دوڑتے ہوئے عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے۔ اب جب دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے، جب بیوی نے دیکھا عجیب کیفیت ہے تو صفیہ نے سوال کیا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، اولاد نہیں ہے تو کیا کسی نے تانا دیا؟ کہا نہیں، کسی نے تانا نہیں دیا۔ کہا کہ ہم جو ہے غلاموں کے بازار میں دیکھ کر آئے ہیں، ایک بچی ہے، چلو ہم اسے خرید دیتے اور خریدنے کے بعد اس بچی کو شہزادی زینب کے کنیزی میں دے دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ صفیہ بھی آئی اور جیسے ہی قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد اب جو بیدا سے ہاتھ کو نکالا، جناب سکینہ چوکی، جناب سکینہ چوکی، تو صفیہ نے کہا کہ بچی تو گھبرا کیوں رہی؟ کہا نہیں، اب تک جس نے بھی ہاتھ بڑھایا کسی نے کانوں سے گردوارے اتارے، کسی نے ٹماٹے لگائے۔ تو صفیہ نے کہا کہ یہ کیا گھبراؤ ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، شہزادی زینب سے کہا کہ ہم اس بچی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو زینب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس بچی کو خرید کر کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم اپنی شہزادی کی کنیزی میں دیں گے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ کون شہزادی، کہاں کی شہزادی؟ تو صفیہ نے دائیں جانے دیکھا، بائیں جانے دیکھا، کہا کہ بیوی تم قیدی ہو، تم قیدی ہو، لیکن ہم اپنی شہزادی کا نام یہاں نہیں لیں گے، اپنی شہزادی کا نام نہیں لیں گے۔ جیسے یہ کہا، شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا صفیہ تمہیں پہچانا نہیں، دیکھ میں زینب ہوں، یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ اب بہت سے واقعات ہوئے، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ
लिहाज ने यजीद से कहा कि जल्दी हुक्म दो कि ये काफिला जो है कूफे से निकल जाए, वरना जो है यहाँ पे एक इनकलाब बर्पा होगा। हुक्म दिया, फौरन जो है रात के वक्त जो है ये काफिला चला, शाम की तरफ ये काफिला चला। और लोग खौफजदा थे कि ऐसा न हो कि सुलेमान बिन सर्द खज़ाई और मुसय्यब ये जो तवाबीन की एक तहरीक जो है इजाद किया था, वो खौफजदा थे कि ऐसा न हो कि सर हुसैन तो हमसे छीन ले। लिहाजा ये निकले शाम के वक्त। जब ये काफिला निकला, सरों के नेज़ा पे बुलंद है, रात थी, यहाँ तक कि देखा कि दूर एक रोशनी है। जब देखा दूर एक रोशनी है, रात हो गई थी, तो कहा कि देखते हैं। करीब पहुंचे, जब करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक राहिब का दैर है, राहिब का दैर। पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, राहिब बाहर निकला, कहा क्या बात है? कहा कि खाकी ने खुरूज किया था यजीद के खिलाफ, लिहाजा जो है हमने जो है तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया है और सर जो है हमारे पास है नेज़ा पे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आज जो है तुम्हारे दैर में गुजारे और सुबह के वक्त हम वापस चले जाएंगे। राहिब ने देखा, गौर किया, चंद बीबियाँ हैं, मासूम से चेहरे हैं, एक नौजवान शख्स जो है खड़ा है, नुके नेज़ा पे सर बुलंद है, और उसने जो है बहुत मुनासिब फैसला लिया। उसने कहा कि देखो ऐसा करो, ये जो बीवियाँ हैं, औरतें हैं, ये जो सर है, इसे जो है हमारे घर में ले आओ और बाहर से तुम जो है सिपाही हो, निगरानी करो, तुम बाहर से निगरानी करो, बीवियों को आने दो, सर को आने दो। कहा ठीक है, मान गए हो, कहा ठीक है। अब जो है उस घर में बीवियाँ आई और आने के बाद खड़ी हो गई। सैयद सज्जाद एक गोशे में खड़े हैं, सर के नेज़ा पे है, वो सर जो है दीवार के सहारे लोगों ने खड़ा कर दिया और इमाम हुसैन के सर को लिया, एक संदूक पे रखा, ताला बंद कर दिया, कुफ्र कर दिया। अब बाहर खड़े हैं, सर जो है एक संदूक में है, बीबियाँ एक गोशे में है। राहिब लेट गया, सोच रहा है कि बीबियों से तो बात नहीं कर सकते, ये शख्स भी जो है सैयद सज्जाद पे, ये शख्स जो भी है ये भी इस काबिल नहीं है कि हम इससे कुछ गुफ्तगू करें। लेकिन ये सोच रहा था कि जब से ये बीबियाँ ये कटा हुआ सर है, तो एक घर में एक अजीब खुशबू आ रही है, दैर में एक अजीब खुशबू आ रही है। अब उसके बाद ये सोच रहा था कि इसकी नींद लग गई, सो गया। अब जब सोया तो आलम ख्वाब देख रहा, आलम ख्वाब में देखा कि आसमान से हमारी उतर रही है और आवाज आई, राहिब अपनी आंखों को बंद कर ले। उसने कहा कि हम ख्वाब में हैं, अपनी आंखों को बंद किया, ख्वाब देख रहे हैं कि फिर एक मरतबा आवाज आई, राहिब अपनी जगह से खड़ा हो जा, पैगंबर की बेटी आ रही है। तब जो हमने देखा तो एक अजीब मंजर था, तमाम बीबियां जो है रो रही थी और एक बीबी सिर्फ ये कह रही थी, हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा गरीब बेटा, हाय मेरा प्यासा बेटा। कहा अब जो है मैं चौंकने के बाद बेदार हुआ। उसके जो शागिर्द थे, शागिर्दों को जगाया, 60-70 शागिर्द थे, जगाने के बाद कहा तुम जाओ, ऐसा मालूम होता है कि कयामत आ जाएगी, तुम सो रहे हो। सबको बेदार किया। उस हुजरे में आया कि जिस हुजरे में संदूक रखा हुआ था, सर इमाम हुसैन था, ताला तोड़ा, सर को लिया और गौर से देख रहा है, कह रहा ये सर को जाना पहचाना हुआ नजर आ रहा है, ये सर जो है पहचाना हुआ नजर आ रहा है। उसने जो है सर को रखा, अपने मुताबिक इबादत किया, इबादत करने के बाद सर की तरफ देख रहा है और उसने कहा कि ऐ सर ये बता दे कि तू है कौन? राहिब कहीं कटा हुआ सर भी बोलता है? अगर नहीं राहिब जवाब दे, हमें मालूम है कटा हुआ सर नहीं बोलता, लेकिन ये सर बोलेगा। कहा ऐसा ये बता कि तू कौन है? आवाज आई, अना यतीम, अना गरीब, अना मज़लूम, अना इंतशार। अब जो ये कहा, एक मरतबा राहिब ने कहा जिद्दी ऐसा, आगे बताओ। अब उसके बाद कटे हुए सर से आवाज
یا